أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض، کہہ دے من رب السماوات والأرض، کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، کہہ کہ اللہ ہی ہے. اور یہ جواب یہاں پر خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، لیکن جیسا کہ دوسرے بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال مشرکین سے کیا، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ مشرکین کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہی ہے. تو یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اللہ ہی کو رب ماننا کہ وہی خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، صاحب اختیار و اقتدار. تو یہ توحید ربوبیت ہے، اور اتنی توحید کو مشرکین عرب بھی مانتے تھے. قل من رب السماوات والارض، کہہ دے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، کہہ دے کہ اللہ ہی. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، کہہ دے افاتخذتم، کیا پس تم نے بنا لیا ہے، من دونه اس کے سوا، اولیاء اور معبودوں کو، لا یملکون جو اختیار نہیں رکھتے ہیں. لا یملکون، ملک یملکو، ملکن مالک ہونا یعنی اختیار رکھنا. وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں یا مالک نہیں ہیں، لانفسہم اپنی جانوں کے لیے بھی، نفعا ولا ضرا، نہ کسی نفع کے اور نہ کسی نقصان کے. یعنی جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور سب نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تم اللہ کے ساتھ تم نے ایسے معبودوں کو، شرکا کو کیسے بنا لیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تم نے ایسے لوگوں کو کیسے شریک کر لیا ہے کہ جو اپنا بھی نفع اور نقصان کرنے پر قادر نہیں، یعنی خود اپنا نفع اور نقصان کرنے پر قادر نہیں ہے، دوسروں کا نفع اور نقصان کرنا تو دور کی بات. قل، کہہ دے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہو سکتا ہے الاعمى والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا؟ ایک اندھا شخص اور ایک دیکھنے والا شخص، آنکھوں والا شخص، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. اسی طریقے سے جو اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، مومن بندہ ہے، موحد بندہ ہے، وہ اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے. مومن کی مثال وہ آنکھ والے کی طرح ہے، اور مشرک کی مثال وہ اندھے کی طرح. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہتے کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا هل تستوي کیا برابر ہو سکتے ہیں الظلمات والنور، اندھیرے اور روشنی، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں الظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ کچھ ایسے شریک. ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ کچھ ایسے شریک، خلقو کا خلقی، کہ جنہوں نے پیدا کیا ہے، کا خلقی اس کے پیدا کرنے کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم، سو مشتبہ ہو گئی الخلق پیدائش علیہم ان پر. پھر اللہ کہتا ہے یا پھر ایسا ہے کہ ان مشرکین کے نزدیک کچھ ایسے شریک بھی ہیں. یہ مشرکین کیا ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ان کے شرکا بھی ہیں کہ جو
پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک ہے. انہوں نے بھی بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں ان کے شرکا نے. کیا ایسا معاملہ ہے؟ اب اسی وجہ سے ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو گیا مشرکین پر کہ کون سی چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور کون سی چیز کو ان کے شرکا نے پیدا کیا ہے. کیا ایسا معاملہ ہے؟ اس کے لیے وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور مشرکین خود بھی اعتراف کرتے تھے کہ پیدا کرنے والا ساری چیزوں کا صرف اکیلا اللہ ہے، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں. لیکن پھر جب عبادت کی بات آتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے ان باطل معبودوں کو شریک کرتے تھے. ام جعلوا للہ شرکا، یا انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ساتھ کچھ شریک. خلقوا کخلقہ، کہ جنہوں نے پیدا کیا ہے اس کے پیدا کرنے کی مانند. فتشابہ الخلق علیہم، سو مشتبہ ہو گئی ان پر پیدائش. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دے کہ اللہ وہی ہر چیز کا خالق ہے. وہو الواحد القہار، اور وہ الواحد اکیلا ہے، القہار بہت زوراور ہے. انزل من السماء ماء، اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. انزل من السماء ماء، اس نے اتارا ہے آسمان سے پانی. فسالت اودیہ، بس بہ نکلی. سال یسیلو، سیلن کا مطلب بہنا. فسالت، اسی سے اردو میں کہتے ہیں سیلاب. سیل آب ہے، سیل کا مطلب بہنا. آپ پانی کو بولتے ہیں فارسی میں سیلاب. تو اسی سے سال یسیلو کا مطلب بہنا. اسی سے سیال کہتے ہیں. سیال اردو میں کہتے ہیں سیال، یعنی جو مائیں ہوتی ہے، بہنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو سیال کہتے ہیں. فسالت، بس بہ نکلی. اودیت، وادیاں. اودیہ جمع ہے وادی کی. وادی کہتے ہیں جو پہاڑوں کے دامن میں جو جگہ ہوتی ہے، بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. تو عام طور سے وادیوں میں پانی، بارش آتا ہے تو وادیوں میں پانی جمع ہوتا ہے اور وادیاں پانی کے ساتھ بہنے لگتی ہیں. اونچائی سے دونوں طرف سے، پہاڑوں کی طرف سے پانی گر کر جو ہے نا وادی میں جمع ہوتا ہے اور وہاں سے نالے بہنے لگتے ہیں. فسالت اودیۃ، انزل من السماء ماء، اتارا اس نے آسمان سے پانی. فسالت اودیہ، پھر بہ نکلی وادیاں. بقدرها، اپنی اپنی وسعت کے مطابق. قدر یعنی اپنے اپنے دامن کے مطابق، اپنے اپنے حجم کے مطابق. وادیاں کچھ بڑی کشادہ وادیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی تنگ وادیاں بھی ہوتی ہیں. تو وادیاں بہنے لگی اپنے اپنے حساب سے، اپنی اپنی وسعت کے مطابق. جو بڑی وادی ہے تو زیادہ پانی لے کر بہنے لگی، جو چھوٹی وادی ہے تو کم پانی کے ساتھ بہنے لگی. فسالت اودیۃ بقدرها، پھر بہ نکلی وادیاں اپنی اپنی وسعت کے مطابق. فاحتمل السیل، فاحتمل پھر اٹھایا، السیل نالے نے. السیل یعنی بہنے والا نالا، ریلا پانی کا، یا اس کو ہم سیلاب کہیں. بس پھر اٹھایا السیل سیلاب نے. زبد الرابیہ، زبدن کہتے ہیں جھاگ، رابیہ ابھرا ہوا، اٹھا ہوا. یعنی جھاگ کسے کہتے ہیں؟ جھاگ کا مطلب جیسے آپ صابن ہے، صابن کو اس طرح رگڑتے ہیں تو اس کے اوپر سے کیا نکلتے ہیں؟ بلبلے نکلتے ہیں، تو یہ جھاگ نکلتی. تو اس کو کہتے ہیں زبدن، جھاگ. رابین کا مطلب اٹھی ہوئی، ابھری ہوئی. تو یہ جو بارش آنے کے بعد وادی میں پانی جمع ہو کر اس سے نالے بہ نکلتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے جھاگ جمع ہوتی ہے. اس کے اوپر جھاگ جمع ہوتی ہے جو ابھری ہوئی اوپر نظر آتی. فاحتمل السیل، بس پھر اٹھایا السیل نالے نے یا پانی کے ریلے نے. زبدن جھاگ، رابین ابھرا ہوا. ومما یوقدون علیہ، اور اس دھات میں سے، ومما اور اس دھات میں سے، یوقدون علیہ جس کو وہ تپاتے ہیں، گرم کرتے ہیں. اوقد یوقدو ایقادن، تپانا، گرم کرنا، سلگانا، آگ پر جلانا. ومما یوقدون علیہ، اور اس دھات میں، دھات سے مراد وہ ساری دھاتیں جیسے سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے. ومما یوقدون علیہ، اور اس دھات میں سے جس کو وہ یوقدون علیہ، جس کو وہ گرم کرتے ہیں، تپاتے ہیں. علیہ فی النار، آگ میں. کیوں جلاتے ہیں؟ ابتغاء حلیہ، طلب میں زیورات، او متاع، او زیورات یا سامان کی. ابتغاء حلیۃ او متاع، طلب میں زیورات اور سامان کی. یعنی یہ مختلف دھاتوں کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے.
جیسے سونا ہے، سونے کو جو ہے اس سے زیورات بنانا ہے تو اس کو پہلے آگ پر گرم کیا جاتا ہے زیورات بنانے کے لیے، تاکہ اس میں سے جو میل کچیل ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور اس کو الگ کر دیا جاتا ہے تو خالص سونا باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اس سے کچھ ساز و سامان بنانا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، چاندی ہے، اس سے اگر کوئی ساز و سامان بنانا ہے تو اس کو بھی جو ہے پہلے اس کے جو خام مادے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے جو اصلی مادہ ہے وہ باقی رہے، اور جو اس میں میل کچیل ہے، گندگی ہے، تو وہ جو مکسچر اس کے اندر ہے وہ تاکہ اوپر آ جائے، جھاگ کی شکل میں وہ اوپر آتا ہے، پھر اس کو جو ہے نکال دیا جاتا ہے، باہر کر دیا جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ، اور اس دھات میں سے جس کو وہ تپاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ او متاع، طلب میں، حلیۃ زیورات، او متاع یا سامان کی، یعنی زیورات یا سامان بنانے کی خاطر وہ جب دھاتوں کو آگ پر گرماتے ہیں اور تپش دیتے ہیں تو زبد مثلہ، تو جھاگ ہوتی ہے اسی کی مثل، یعنی اس پر بھی جو ہے وہاں پر بھی جھاگ جمع ہوتی ہے اوپر، ان گرمائی جانے والی آگ پر گرم کی جانے والی دھاتوں سے بھی وہ ایک جھاگ نکلتی ہے، جس طریقے سے سیلابی پانی کے ریلے کے اوپر جھاگ ہوتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح یضرب اللہ، مثال بیان کرتا ہے اللہ الحق والباطل، حق اور باطل، تو حق اور باطل کی مثال ایسی، یعنی جیسے وہ سیلابی پانی میں جو اوپر جھاگ ہوتی ہے، وہ جھاگ وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ناپید ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو ہوائیں اس کو اڑا دیتی ہیں یا وہ تحلیل ہو جاتی ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا ہے، اور جو مفید پانی ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حق اور باطل کی مثال، باطل کی مثال جھاگ کی طرح ہے جو وقتی طور سے ابھر کر سامنے آتا ہے لیکن وہ باقی نہیں رہ سکتا، اور حق وہ غالب آ کر رہتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اور یہی مثال پانی کی مثال دھات والی مثال ہے، جب سونے کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر سونے کو گرم کرنے کے بعد اس میں جو میل کچیل تھا جھاگ کی شکل میں اوپر آتا ہے، پھر اس کو نکال دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، ضائع کر دیا جاتا ہے، اور جو اصل سونا ہے، خالص سونا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو حق اور باطل کی مثال بھی ایسے ہی ہے، باطل جھاگ کی طرح ہے، باطل کے ابھرنے سے، باطل کے اوپر آنے سے دھوکہ مت کھاؤ، باطل وہ زائل ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ حق وہی باقی رہے گا، ثابت رہے گا، اور لوگوں کو نفع دیتا رہے گا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح مثال بیان کرتا ہے اللہ حق اور باطل کی۔ فاما الزبد، پس رہا جھاگ، الزبد جھاگ، فیذهب جفاء، تو وہ ہو جاتا ہے جفاء، بیکار، تو جو جھاگ ہے وہ آخر میں کیا ہوتا ہے، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیکار ہو جاتا ہے، یا تو ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے، یا اس کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے بیکار۔ واما ما ينفع الناس، اور رہا وہ جو نفع دیتا ہے لوگوں کو، جیسے وہ پانی ہے، جیسے وہ دھات ہے، سونا چاندی وغیرہ، یہ نفع خالص، تو جو فائدہ دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو وہ ٹہر جاتا ہے فی الارض، زمین میں، تو فائدہ دینے والی چیز، لوگوں کا نفع دینے والی چیز وہ باقی رہتی ہے، اور جھاگ وہ اڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ الامثال، مثالیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے دل میں اچھی طریقے سے باتوں کو راسخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کی، استجابوا قبول کی، لربهم اپنے رب کی بات کو، للذین استجابوا لربهم ان کے لیے جنہوں نے قبول کیا اپنے رب کی بات کو، یعنی جنہوں نے اپنے رب پر کی بات کو قبول کیا، اس کی توحید پر ایمان لایا، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور نیک اعمال کیے۔ للذین استجابوا لربهم ان کے لیے جنہوں نے قبول کی اپنے رب کی بات، الحسنى اچھا بدلہ ہے، الحسنى اچھا بدلہ ہے، یعنی جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا له، اور وہ لوگ جنہوں نے نہیں قبول کی اس کی بات، لو ان لهم
اگر بے شک ہوگا ان کے لیے ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سب کچھ، ومثلہ اور اسی کے مثل، معاہو اس کے ساتھ، لفتدوا به، تو وہ ضرور فدیے میں دے دیں گے اس کو. یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے، رسولوں کو جھٹلایا ہے، تو ایسے لوگوں کے پاس کل قیامت کے دن اگر یہ پوری زمین کے برابر دولت ہوتی اور اسی کے مثل اس کے ساتھ بھی ہوتا، تب بھی وہ سب کچھ دے کر، فدیے میں دے کر، بدلے میں دے کر جہنم سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں اگر ان کے پاس ہوتا تو. بفرض محال اگر یہ پوری زمین کے برابر دولت جو بھی ہے اور اسی کے مثل اس کے ساتھ ہو تو وہ فدیے میں دے دیں گے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جبکہ اگر ان کے پاس ہوگا، جبکہ ان کے پاس تو وہاں پر کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں. اولئک لہم سوء الحساب، وہ لوگ ان کے لیے ہے برا حساب. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ برا ٹھکانہ. افمن یعلم، کیا پس وہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کیا پس وہ جو جانتا ہے، انما انزل الیک، کہ جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف، انما انزل الیک، کہ جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الحق، حق ہے. کمن ہوا اعما، کیا اس کی طرح ہے جو اندھا ہے. یعنی کیا جو شخص یہ جانتا ہے اور اسے علم حاصل ہے، اس کو یقین حاصل ہے، کیا اے نبی تیری طرف جو قرآن اتارا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، جو یہ جانتا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے اور یہ بات اس کو، یہ حقیقت اس کو معلوم نہیں. یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تاریکیاں اور روشنی یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی طریقے سے جو یہ یقین کرتا ہے، جو اللہ کی کتاب پر یقین کرتا ہے، نبی پر یقین کرتا ہے اور اس بات پر یقین کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے کلام اتارا ہے وہ برحق ہے، وہ شخص اور جو کافر اور مشرک ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مومن کی مثال دیکھنے والے کی ہے اور کافر و مشرک کی مثال وہ اندھے کی طرح ہے. افمن یعلم، کیا پس وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو کچھ اتارا گیا ہے تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے. کمن ہوا اعما، کیا اس کی طرح ہے جو اندھا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں اولو الالباب، عقل والے ہی. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. یعنی عقل مند لوگ کون ہیں، اولو الالباب کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں، اوفا یوفی ایفان، پورا کرنا، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. اللہ سے کیا ہوا عہد کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، جو احکام اور فرائض دیے ہیں، جو کہا کرنے کے لیے کہا ہے یا کسی کام سے منع کیا ہے، تو یہ سارے ہمارے اور اللہ کے درمیان عہد ہے، یہ معاہدہ ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں گے. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور وہ نہیں توڑتے، نقض، نقض ينقض نقضا، توڑنا، اور وہ نہیں توڑتے المیثاق، مضبوط وعدے کو. تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی نہیں توڑتے. اسی طرح بندوں کے درمیان آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں، جو عہد اور پیمان ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ نہیں توڑتے. یہ نیک بندے، مومن بندے، عقل والے لوگ. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے عہد کو. ولا ينقضون الميثاق، اور وہ نہیں توڑتے مضبوط وعدے کو. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ، والذین یصلون، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں، وصل یصل وصلا، جوڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل، اس کو کہ حکم دیا ہے اللہ نے جس کے بارے میں ان یوصل، کہ جوڑا جائے اسے. یعنی جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں. یعنی رشتے جوڑتے ہیں، رشتے کاٹتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑنے کا. ویخشون ربهم، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ویخافون سوء الحساب، اور خوف کرتے ہیں برے حساب کا.
वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया इब्तिगाअ चाहते हुए वजहि रब्बिहिम अपने रब की रिज़ा को, यानी अपने रब की खुशनुदी को चाहते हुए सब्र से काम लिया। तो ये सब्र, तो ये अल्लाह के रास्ते में जो अहले ईमान होते हैं उनकी अहम सिफात में से एक सब्र भी है, क्योंकि सब्र की उन्हें हर जगह पर ज़रूरत पड़ती है। दीन पर चलने के लिए भी सब्र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब्र के 3 अक़साम हैं। सब्र अला अत्ताअह, अल्लाह की इताअत पर सब्र करना और साबित कदम रहना। सब्र अनिल मासिया, गुनाहों से सब्र करना, गुनाहों से अपने आप को बचाने के लिए सब्र करना। और तीसरी चीज़ है सब्र अलल इब्तिला, कि आज़माइश और इब्तिला और आज़माइश में अल्लाह की खातिर सब्र से काम लेना। तो अहले ईमान ये तीनों किस्म का सब्र करते हैं। वल्लज़ीना सबरू, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम चाहते हुए अपने रब की खुशनुदी, व अक़ामुस्सलाह, और उन्होंने कायम की नमाज, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और उन्होंने खर्च किया उसमें से जो हमने रिज़्क़ दिया है उनको, सिर्रन व अलानिया, छुपा कर या अलानिया, व यदरऊन बिल हसनति सय्य्या, और वो दफ़ा करते हैं, दरअ यदरउ, दरअन का मतलब दूर करते हैं, दफ़ा करते हैं, व यदरऊन, और वो दफ़ा करते हैं, बिल हसनति अ, भलाई से, अस्सय्यता बुराई को, यानी बुराई को दफ़ा करते हैं भलाई के ज़रिए से। यानी वो बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि वो बुराई का जवाब अच्छाई से देने की कोशिश करते हैं। कोई उनके साथ बुरा करता है, तो उसके बारे में भलाई करते हैं, और ये ईमान का ऊँचा मर्तबा होता है। वयदरऊन बिल हसनति सय्य्या, जैसा कि अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, कि तू दफ़ा कर उस तरीके से जो बेहतर है। फ़इज़ा लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, बस अचानक वो शख्स के जिसके और तेरे दरमियान दुश्मनी है, गोया कि वो गहरा दोस्त है। वयदरऊन बिल हसनति सय्य्या, और वो दफ़ा करते हैं बुराई को, और वो दफ़ा करते हैं बुराई को भलाई से। उलाइका लहुम उक़बद्दार, वो लोग उनके लिए उक़बद्दार है, यानी घर का अंजाम नेक है। उक़बा अंजाम नेक, अद्दार घर, और घर से मुराद कौन सा घर? उखरवी घर, यानी दार आखिरत का अच्छा अंजाम ऐसे लोगों के लिए है। वो लोग उनके लिए उक़बद्दार है, यानी दार आखिरत का अंजाम नेक है। दार आखिरत का अंजाम नेक क्या है? वो आगे आ रहा है, जन्नत अदनिन, हमेशगी की जन्नतें हैं, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उनमें, वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रिय्यातिहिम, और वमन सलह, और वो भी जो साले हुए, और वो भी जो साले हुए नेक हुए, मिन आबाइहिम उनके बाप दादाओं में से, व अज़वाजिहिम और उनके जोड़ों में से, व दुर्रिय्यातिहिम और उनकी औलादों में से। यानी अल्लाह ताला जो जन्नत में जाएंगे, तो अल्लाह ताला जो अगर उनके रिश्तेदार, उनके जो जोड़े हैं, उनके शौहर हैं, या शौहरों के लिए बीवियां हैं, या बीवियों के लिए शौहर हैं, या उनके बाप दादा हैं, या उनकी औलादें हैं, तो अल्लाह ताला जो है अगर उनके दर्जे कमतर होंगे, तो उसके बावजूद भी उनके दर्जे बढ़ाकर उन्हें उनके रिश्तेदारों के साथ मिला देगा जन्नत। अल्लाह ताला जो है उनको जोड़ देगा, यानी जो नेक लोग होंगे, अगर वो ऊंचे दर्जात वाले हैं, और उनके जो है मसलन उनके वालिदैन हैं, या उनके जो है ना बीवियां हैं, या उनके बच्चे हैं, जो रुतबे में जन्नत के अंदर रुतबे में उससे कम है, तब अल्लाह ताला उनका दर्जा बढ़ाकर उनको उनके साथ मिला देगा जन्नत के अंदर। जन्नत अदन यदखुलूनहा, हमेशगी की जन्नतें हैं, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उनमें, वमन सलह मिन आबाइहिम, और वो भी जो साले हुए, मिन आबाइहिम उनके बाप दादाओं, वाज़वाजिहिम और उनके जोड़ों, व दुर्रिय्यातिहिम और उनके औलादों में से, वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब, वल मलाइका और फरिश्ते, यदखुलूना अलैहिम वो दाखिल होंगे उन पर, मिन कुल्ली बाब हर दरवाजे, हर एक दरवाजे से, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, यानी फरिश्ते दाखिल होंगे और उन्हें सलाम करेंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, बिमा सबरतुम, इस वजह से कि तुमने सब्र किया, फनिअम उक़बद्दार, बस क्या ही खूब है उखरवी घर का अंजाम। निअमा खूब है, यानी बेहतरीन है, उक़बा अच्छा अंजाम, अद्दार घर का अंजाम, घर से मुराद दार आखिरत, आखिरत का घर, बस क्या ही खूब है दार आखिरत का अंजाम नेक। वल्लज़ीना यनक़ुदून, ये तो हो गया अहले ईमान का अच्छा अंजाम, कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। अब आगे ये बताया जा रहा है कि जो काफिर हैं, जो नाफरमान हैं, उनका अंजाम क्या होगा। वल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाह, और वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि, अल्लाह से किए हुए अहद को, मिन बादि मीसाक़िही, उसको मजबूत करने के बाद, अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, उसको मजबूत करने के बाद,
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ بھی ان یوصل اس چیز کو کہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہ اس کو جوڑا جائے یعنی رشتے کاٹتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں زمین کے اندر فتنہ انگیزی کرتے ہیں فساد کرتے ہیں قتل و غارت گیری کرتے ہیں اور جھگڑے اور فساد ڈالتے ہیں لوگوں کے درمیان تو یہ ساری فسادی چیزیں ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور فساد کرتے ہیں زمین میں أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی آخرت کے اندر ان کے لیے برا گھر ہے یعنی آگ ہے والعیاذ باللہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالی یبسط بڑھا کر دیتا ہے الرزق رزق لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے ویقدر اور کم کرتا ہے وفریح بالحیات الدنیا اور وہ خوش ہوئے مست ہوئے بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی پر وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع حالانکہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر ایک معمولی سی متاع تو اب ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کفار ہیں یہ جو مشرکین ہیں یہ جو عصات ہیں نافرمان لوگ ہیں تو مفسدین ہیں ظالمین ہیں تو ان میں سے بہت سوں کو دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اوپر وہ بڑے خوشحال ہوتے ہیں بہت سی مرتبہ ان پر خوشحالی ہوتی ہے دنیا کے مزے کرتے ہیں ادھر سے ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے تو اس سے ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر بات ایسی ہے تو پھر یہ دنیا کے اندر اتنے مزے میں کیوں ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر رزق اور دولت کے دروازے کیوں کھولے ہیں خوشحالی کے دروازے کیوں کھولے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے دنیا کے اندر جو رزق ہے یہ سب کے لیے رکھا ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے آزمانے کے لیے کسی کو بڑا کر دیتا ہے کسی کو گھٹا کر دیتا ہے اور اس سے مقصد جو ہے صرف امتحان اور آزمائش ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے بلکہ اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزما رہا ہے کسی کو مالدار بنا کر آزما رہا ہے کسی کو غریب اور فقیر بنا کر آزما رہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ کشادہ کرتا ہے الرزق کا رزق کو لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے وفریحوا بالحیات الدنیا اور وہ بڑے مست ہوئے دنیاوی زندگی پر یعنی لیکن کافر جو لوگ ہیں وہ دنیاوی زندگی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ بڑے مست ہوئے دنیاوی زندگی پر وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع حالانکہ دنیاوی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں مگر ایک معمولی سی متاع یہ دنیا کی زندگی چاہے اس میں جو بھی خوبصورتیاں ہیں اس میں جو بھی مزے ہیں لذتیں ہیں مال و دولت ہے آنا جانا ہے اور جو بھی مزے ہیں یہ سارے کے سارے یہ دنیاوی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں یہ ایک معمولی سی چیز ہے آخرت کے مقابلے اس کے لیے ذرا نیچے حدیث دیکھیں مستورد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی ہے جتنا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا جتنا کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں داخل کرتا ہے پھر دیکھ لے کہ کتنے پانی کے ساتھ وہ واپس نکلتی ہے یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کی مثال ایسی ہی ہے تو ایسی حقیر دنیا کے لیے آخرت کو برباد کرنا یقیناً بے وقوفی اور حماقت کی انتہا ہے وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع حالانکہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں الا متاع مگر ایک حقیر یا معمولی سی متاع وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے قل ان اللہ یضل من یشاء کہہ دے بے شک اللہ یضل من یشاء گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے ویہدی الیہ اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف من اناب اس کو جس نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین اور یہ کافر ضد اور ہر درمی سے بار بار نشانیوں کا اور معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کی نیت اس سے ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ حق کو قبول کریں گے یہ صرف اور ضد اور ہر درمی میں کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ بھی مانگ رہے ہیں نشانیاں وہ سب ان پر ظاہر بھی کر دے تب بھی ہدایت وہ تو اللہ کے جس کو ہدایت ملنی ہے اسی کو ملے گی جس کے حق میں گمراہی لکھی ہوئی ہے
چاہے کتنی ہی نشانیاں اس کے ساتھ اس کو دکھلا دی جائیں، اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں. اسی لیے فرمایا قل ان اللہ یضل من یشاء، کہہ دے بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی الیہ من اناب، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف اس کو جس نے انابا رجوع کیا اللہ کی طرف. جو ہدایت چاہتا ہے، لیکن ہدایت کیوں ملتی ہے اللہ کی طرف سے؟ کیوں جس کو ہدایت اللہ دیتا ہے کس لیے دیتا ہے؟ یعنی جس کے اندر ہدایت کی قابلیت موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو ہدایت دل سے چاہتا ہے اور ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت کرتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وتطمئن قلوبهم، اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جو سچے مومن ہیں، ان کے دلوں کو اطمینان اور قرار آتا ہے جب وہ اللہ کو یاد، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل. اسی لیے اس دنیا کے اندر انسان پر بہت سی مرتبہ مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غم آتے ہیں، لیکن جو بندے مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، نماز کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کے اوپر جو پریشانی اور غم آیا تھا وہ دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے. اللہ کے ذکر میں سکون ہے اور اطمینان ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اطمینان حاصل کرتے ہیں ان کے دل بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا سن لو، بذکر اللہ، اللہ ہی کے ذکر سے، تطمئن مطمئن ہوتے ہیں، القلوب دل، قلوب قلب کی جمع ہے، دل، تطمئن اطمینان پاتے ہیں، یعنی سکون حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے. دل یعنی دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون آتا ہے. باقی جو ہے آج دنیا میں بہت ساری ایسی گمراہ قومیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھلا دیا ہے. اب وہ سکون سے محروم ہے اس دنیا کے اندر، اور جب سکون سے محروم ہے، اطمینان سے محروم ہے، تو سکون کو حاصل کرنے کی نیت سے ایسے کام کرتے ہیں جو انہیں سکون اس سے تو انہیں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ وہ نقصان کا شکار ہوتے ہیں. کوئی سکون کو شراب میں ڈھونڈتا ہے، کوئی سکون کو ناچ گانے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی سکون کو جو ہے اس طریقے سے فلم دیکھنے میں ڈھونڈتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بظاہر انہیں یوں لگتا ہے کہ شاید وہ سکون پا رہے ہیں، لیکن وہ ایک وقتی اور عارضی شے ہوتی ہے، اور پھر ان پر تکلیف اور غم اور پریشانیاں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. تو حقیقی سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل کیا نیک، طوبی لہم، ان کے لیے توبہ ہے، ان کے لیے توبہ ہے، یعنی ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے. حسن مآب، اور بہترین مآب ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے تجھ کو بھیجا ہے. کذالک ارسلناک، اسی طرح ہم نے تجھے بھیجا ہے، یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، فی امت، ایک امت میں، ایک امت میں ہم نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. قد خلت من قبلها تحقیق خلت من قبلها، گزر چکی ہیں اس سے پہلے، کئی امتیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی ہم نے تجھ کو اس امت کے اندر اس امت میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، جبکہ ان سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، آ کر دنیا میں جا چکی ہیں، اور ان امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف امتوں پر مختلف پیغمبر بھیجے تھے، اور آخر میں اس امت پر اے نبی ہم نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. کذالک ارسلناک فی امہ، اسی طرح ہم نے تجھے بھیجا ہے ایک امت میں، قد خلت، یقیناً، خلت گزر چکی ہیں، من قبلها اس سے پہلے، کئی امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، لتتلو تاکہ تو تلاوت کرے، لتتلو تاکہ تو تلاوت کرے، علیہم ان پر، الذی اوحینا الیک، وہ جس کی ہم نے وحی کی ہے تجھ پر، تیری طرف، یعنی تاکہ تو انہیں ان پر قرآن کی تلاوت کرے. وہم یکفرون بالرحمن، اس حال میں کہ وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا، کفر کرتے ہیں رحمان کا. مشرکین رحمان کے لفظ سے چڑھتے تھے. الرحمن کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اسما میں سے ایک قسم ہے، اور رحمت سے مشتق ہے، تو عرب کے اندر الرحمن کی صفت ان کے درمیان معروف نہیں تھی.
قرآن مجید میں جب الرحمن کی صفت کا ذکر آیا تو اس پر وہ ہنستے تھے اور اس سے بڑے چڑھتے تھے اور اس کا کفر کرتے تھے. اسی لیے حدیبیہ کے موقع پر بھی جب یہ ہوا معاہدہ لکھا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں پر جو ہے قریش کی طرف سے معاہدہ کرنے والا سہیل ابن عمرو آیا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ آپ نے کیا بول رہے ہیں، رحمان رحیم ہم نہیں جانتے، یہ جو تم الرحیم الرحمان کہہ رہے ہو یہ ہم نہیں جانتے. جیسے تم جاہلیت میں اسلام سے پہلے لکھا جاتا تھا ویسا لکھو بسمک اللہم. تو وہ رحمان کے لفظ سے چھڑا کرتے تھے، کہتے تھے وہ ہم یکفرون بالرحمان، اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا. قل هو ربی، کہہ دے وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ رحمان سے چڑھتے ہیں، جبکہ رحمان تو اللہ ہی کی صفت، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اس کے اسما میں سے ایک اسم ہے. وہ تو میرا رب ہے، اور جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور ساروں کا رب ہے. تو وہی اللہ ہے. رحیم سے بھی وہ بھی اللہ، الرحیم وہ بھی اللہ کی صفت ہے، الرحمن بھی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو اس نے اپنے لیے منتخب فرمائے ہیں. صفات متعدد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک ہی ہے. وہ ہم یکفرون بالرحمن، اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا. قل هو ربی، کہہ دے وہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا متاب لوٹنا ہے. یہ مصدر میمی کہتے ہیں، یعنی یہ تابا یتوبو کا مصدر میمی ہے. متاب یعنی لوٹنا ہے، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. ولو ان قرآن، اور اگر بے شک قرآن، سیرت بہ الجبال، سیرت چلائے جائیں، بھی اس کے ذریعے، الجبال پہاڑ، او قطعت یا کاٹ ڈالی جائے، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین، او کلم بہ الموتا، یا بات کی جائے اس کے ذریعے مردوں سے. اب یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے، جملہ شرطیہ ہے، لیکن اس کا جواب محذوف ہے. وہ ہم نے جو ہے نا اس کو بریکٹ کے اندر ذکر کیا ہے، کیا ہے؟ تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، جس کے اندر ہدایت کی قابلیت موجود ہوتی ہے. باقی یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو ہر وقت جو ہے نا مختلف قسم کی عجیب و غریب قسم کے مطالبے لے کر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے کی طلب لے کر آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایسی نشانی دکھائی جائے، ہمیں ایسی نشانی دکھائی جائے، ہمارے اوپر معجزے ظاہر کیے جائیں، آسمان سے فرشتے اتر کے آئیں، صفا پہاڑی کو جو ہے سونے کا بنا دیا جائے، مکہ کی پہاڑیوں کو نکال کر وہاں پر باغات لگا دیے جائیں. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس قرآن کے ذریعے کہ پہاڑ چلنے لگ جائیں اور زمین کاٹ دی جائے اور مردے اٹھ کر بات کرنے لگے، اگر قرآن کے ذریعے اگر ایسی بھی نشانیاں لوگوں کے سامنے نظر آئیں گی، تب بھی کیا ہوگا؟ تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے. تو ایسے لوگ جو ہے یہ ساری نشانیاں بھی ان کے سامنے آ جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو ان قرآن، اور اگر بے شک قرآن، سیرت بہ الجبال، چلائے جائیں اس سے پہاڑ، او قطعت بہ الارض، یا کاٹ ڈالی جائے اس سے زمین، او کلم بہ الموتا، یا بات کی جائے اس کے ذریعے مردوں سے. جواب محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ تب بھی وہ ایمان نہ لائیں گے. بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام کام. تو پھر سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ. اللہ تعالیٰ یہ جگہ جگہ مختلف مقامات پر اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ رنجیدہ ہوتے تھے، غمگین ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مختلف مقامات پر تسلی دیتا ہے کہ اے نبی دیکھ، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام تبلیغ کرنا ہے. جس کے حق میں بدبختی لکھی ہوئی ہے، کفر لکھا ہوا ہے، تو چاہے جتنی بھی نشانیاں آ جائیں وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، بس بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارے کام. افلم ییأس الذین آمنوا، افلم کیا پس نا امید نہیں ہوئے وہ، افلم ییأس کیا پس نا امید نہیں ہوئے وہ، الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا. یعنی کیا یہ اہل ایمان ابھی مایوس نہیں ہوئے؟ اللہ یشاء اللہ، کہ اگر چاہتا اللہ، لہدى الناس جميعا، تو ضرور ہدایت دے دیتا جميعا تمام لوگوں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ایمان کی ہدایت دیتے، سارے لوگ مسلمان ہوتے، سارے کے سارے عبادت گزار ہوتے، سارے کے سارے متقی ہوتے، سارے کے سارے نیک ہوتے.
اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہوتا، جس طرح فرشتے ہیں اس طرح انسانوں کو بھی اللہ اسی طرح بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت دنیا میں لوگوں کو آزادی اور اختیار دیا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اس کا انجام بھی بتا دیا ہے کہ ایمان کا انجام اچھا ہے اور کفر کا انجام بہت برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے کہہ رہا ہے، اہل ایمان کو اب اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے ہے کہ سارے کے سارے لوگ دنیا کے وہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں لوگ جو ہے اختلاف کرتے رہیں گے، مختلف رہیں گے، کوئی ایمان لائے گا تو کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے گا۔ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ ولا یزال، اور ہمیشہ ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، پہنچتی رہے گی ان کو، پہنچتی رہے گی ان کو کافروں کو، بما صنعوا، پہنچتی رہے گی ان کو بسبب بما صنعوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کیا، بما صنعوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کیا، کیا پہنچتی رہے گی؟ قارعۃ، سخت مار، قارعہ یعنی زوردار مار، ان کے اوپر بڑی مصیبت ان کے اوپر آتی رہے گی، مار ان پر پڑتی رہے گی کافروں پر، او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی، یعنی وہ مار اترے گی، تحلو آئے گی، اترے گی، حل یحل حلن کا مطلب کوئی چیز نازل ہونا، اترنا، او تحلو یا آئے گی، قریبا من دارہم، قریب ان کے گھر سے، یعنی یہ کافروں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مختلف عذابات بھیجتا رہے گا، ان پر براہ راست تو یہ عذاب اتریں گے، یا پھر ان کے قریب میں دوسروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب اتریں گے ان جیسے کافروں پر، تاکہ ان کو دیکھ کر یہ کافر عبرت حاصل کریں، یا تو ان پر براہ راست عذاب اتریں گے، یا ان کے قریب میں کسی اور لوگوں پر، کسی اور قوم پر، کسی اور بستی والوں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب اتریں گے، تاکہ یہ ان سے عبرت حاصل کریں، یہ چلتا رہے گا۔ یہ کیا ہیں؟ تنبیہی عذابات ہوتے ہیں۔ فرمایا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم، اور ہمیشہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پہنچتی رہے گی ان پر سخت مار، بما صنعوا، بسبب اس کے جو انہوں نے کیا، او تحل قریبا من دارہم، یا آئے گی قریب، یعنی وہ مار آ پڑے گی قریبا من دارہم، ان کے گھر کے قریب، یعنی ان پر براہ راست نہیں تو ان کے گھر کے قریب دوسروں پر وہ مار آئے گی، تاکہ اس کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کریں، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، یہاں تک کہ آخر میں اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور کافروں کو شکست سے دوچار کر دے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اوپر ضدی کی دی ہے، یہاں تک کہ وہ فائنل عذاب کا مرحلہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی، یعنی اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، لیکن کب وعدہ پورا کرے گا، اس کا ٹائمنگ کیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، بے شک اللہ خلاف ورزی نہیں کرتا وعدے کی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق استہزیہ مذاق کیا گیا، برسول من قبلک، کئی رسولوں کا تجھ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، سو میں نے مہلت دی، میں نے مہلت دی، املا یملی، املان کا مطلب مہلت دینا، ڈھیل دینا، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ڈھیل دی، لیکن آخر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسے تھا میرا عذاب، تو اللہ کہہ رہا ہے پس کیسے تھا میرا عذاب، یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سخت عذاب ان پر آ پڑا اور اس نے ان کو پوری طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا پس وہ جو نگران ہے، کیا پس وہ افمن، کیا پس وہ ہستی جو ہوا قائم، جو قائم ہے یعنی نگران ہے، علی کل نفس، ہر نفس پر، بما کسبت، اس کے بارے میں جو اس نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر نفس پر نگران ہے، ہر آدمی پر، ہر شخص پر براہ راست نگرانی کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کے کاموں کو کہ وہ کیا کرتا ہے، یعنی ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نگرانی، شخصاً فردن، کوئی بھی شخص جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے،
ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے، تو ایسی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اس کا جواب بھی محذوف ہے جو بریکٹ کے اندر دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی طرح ہو سکتی ہے جو ایسی نہیں ہے، یعنی وہ ذات جو ایسی ہے جو ہر نفس پر نگران ہے، اور جو کچھ وہ نفس کرتا ہے جو اس کے کام ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ واچ کر رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، تو ایسی ذات اس کی طرح ہو سکتی ہے ہاں جو ایسا نہیں ہے، یعنی ان کے باطل معبودوں کی طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان جو اتنی عظیم ہے، اتنی نرالی ہے، کیا ان کے باطل معبودوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں ہے، کچھ اقتدار نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، دوسروں کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے نا ان ان کی عبادت کرتے ہیں کہ جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا پس وہ ہستی یا وہ ذات جو نگران ہے، قائم کا مطلب قائم ہے، نگران ہے، على كل نفس ہر نفس پر، بما کسبت اس کے بارے میں جو اس نے کمایا، یعنی اس کے کاموں کے بارے میں، تو جو اللہ ایسا ہے، جو ذات ایسی ہے، اس کا کیا ہے جواب؟ اس کی طرح ہو سکتی ہے جو ایسی نہیں ہے۔ وجعلوا للہ شرکا، اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، اور انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے شریک، یعنی ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی مرضی سے بہت سو کو شریک ٹھہرا لیا ہے۔ قل سموہم، کہہ دے سموہم، نام بتاؤ ان کے، سموہم، تم نام بتاؤ ان کے، یعنی تم نے جو اللہ تعالیٰ کے اگر شریک ہیں تو وہ کون ہے ذرا بتاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی میں اگر کوئی شریک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثلا پیدائش پیدا کرنے میں شریک ہیں، دنیا کا نظام چلانے میں شریک ہیں، کائنات کی تدبیر کرنے میں شریک ہیں، تو وہ کون ہے بھائی ذرا نام بتاؤ ان کے۔ قل سموہم، کہہ دے تم نام بتاؤ ان کے، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یا تنبئونہ تم اس کو خبر دیتے ہو، بما لا یعلم فی الارض ایسی چیز کے بارے میں جو وہ نہیں جانتا زمین میں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، یا پھر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتا رہے ہو جو زمین میں نہیں جانتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو، یعنی اگر زمین میں کوئی چیز واقعی میں موجود ہوتی تو وہ اللہ کے علم سے نہیں چھپ سکتی، اللہ کو ضرور معلوم ہوتی۔ اگر تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو نام، اگر تم کچھ نام پیش کرو گے، تم نے جن کو شریک بنا لیا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجدار بالکل بھی نہیں ہے۔ بل ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم آیا تم آگاہ کرتے ہو، اس کو بتاتے ہو اس کو وہ چیز جس کو وہ نہیں جانتا زمین میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کو اللہ نہیں جانتا تو اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نہیں جانتا۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم آگاہ کرتے ہو اس کو ایسی چیز سے جو وہ نہیں جانتا زمین میں، ام بظاہر من القول، یا تم ایسے ہی خالی خولی باتیں کرتے ہو، ام بظاہر من القول کا مطلب یعنی اوپر اوپر ہی باتیں کرتے ہو، ایسی خالی خولی فضول باتیں کرتے رہتے ہو، بس تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات ہوتی ہے جو ٹھوس بات ہے، جو دلیل کی بنیاد پر بات ہوتی ہے تو وہ ٹھوس بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات وہ ہوتی ہے جو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے، ہاں بس ایسی ہی بس فضول باتیں ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ دلیل کچھ نہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظاہر من القول، یعنی بس ایسی ہی خالی خولی باتیں کرتے ہو، ایسا نہیں چلے گا۔ قل ہاتوا برہانکم، ایک اور مقام پر سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ان مشرکوں سے، لاؤ تم اپنی دلیل، ان کے پاس کہاں سے دلیل آئے گی، یہ تو بس ایسی خالی خولی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، شرک کی کوئی دلیل اور برہان موجود نہیں، وہ بے دلیل، بے سند، بے اصل بات۔ فرمایا ام بظاہر من القول، یا تم ایسے ہی خالی خولی باتیں کرتے ہو، بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے للذین کفروا، ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ہاں ان کی چال کو، مکرہم یعنی ان کی چال سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مکر، ان کا مکر، ان کے مکر سے مراد ان کا شرک ہے، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کے بد عقیدے ہیں، ان کے برے عقیدے ہیں، شرکی عقیدے ہیں، ان کو مکر سے تعبیر کیا گیا، کہا بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے ان کی چال کو، وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے عن السبیلی، راہ سے، یعنی اللہ کی راہ سے، صراط مستقیم سے روک دیے گئے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیاوی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں بھی ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ عذاب کیا ہے؟ گرفتاری کی شکل، مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتاری کی شکل میں آ سکتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے قتل کی شکل میں آ سکتا ہے، یا اسی طرح
آسمان اور زمین سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے آسمانی اور زمینی عذابوں کی شکل میں ان پر آ سکتا ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الآخرت اشق، اور البتہ عذاب آخرت وہ زیادہ سخت ہے. یعنی یہ تو دنیا کا عذاب ہے، لیکن اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہے، اور وہ بڑا سخت اور بڑا بھیانک عذاب ہے. ولا عذاب الآخرت اشق، اور البتہ آخرت کا عذاب وہ نہایت سخت ہے. وما لهم من اللہ من واق، اور نہ ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، اور وہاں پر ان کو کوئی بچانے والا، ان کا کوئی ساتھ دینے والا، ان کی کوئی سپورٹ کرنے والا، ان کی طرف سے کوئی بات کرنے والا، ان کی طرف سے کوئی وکالت کرنے والا کوئی بھی وہاں پر نہ ہوگا. وما لهم من اللہ من واق، اور نہ ہوگا ان کے لیے اللہ سے کوئی واق، بچانے والا. وقا یقی وقایتن کا مطلب بچانا، کوئی بچانے والا مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا. تو میرے خیال سے یہاں پر اکتفا کرتے ہیں.